کہ اگر نہیں کہوں گا تو ایک پیدا ہوا ہے جو حافظ عالم کے اوپر تہمت یا الزام لگا رہا ہے، ایسے ہزار بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن میرے الگ میں پرسنل سمجھا نہیں سکتا، سکھا نہیں سکتا، لیکن ویڈیو کے ذریعے ہر ایک کو بتا سکھا سمجھا سکتا ہوں۔ تو میں سبھی سے درخواست، اپیل، ریکویسٹ اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کسی حافظ عالم کو مرتبہ نہیں دے سکتے ہیں، کسی عالم کو، کسی حافظ کو ان کے رتبہ، ان کا مقام نہیں دے سکتے، مت دیجیے۔ تو آپ برائی کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے آپ کو۔ بہت دکھ درد، میں تو 15 سال جو مدرسے میں گزارے وہ کس لیے؟ وہ اسلام کے خاطر، اور اس سے غلطی ہو جائے تو تم لوگ مل کر اس کی الزام لگاتے ہو۔ وہ کس لیے؟ کمانے کے لیے مدرسے پڑھ رہے تھے؟ وہ اسلام کی چرچا کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ اپنی زندگی کو، کس کے لیے؟ زندگی کو خاک میں ڈال رہے تھے کہ جب تک میں، کیونکہ جب وہ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کے پلے نہیں پڑتا۔ آپ کو جو دماغ ہے بھیجا، جو اگر انبیاء، قاری، مفتی، عالم اگر اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کو جو بھیجا ہے نا دماغ، یہ اندر نہیں جائے گا۔ لیکن اگر وہ غلط کام، تھوڑا سا مسٹیک ہو جائے، غلطیاں کر دیں، کیونکہ غلطیاں تو حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلا انسان، ان سے غلطی ہو گئی تھی، تو انسان تو ہے ہی گناہ کا پتلا، شیطان سے ڈوبا ہوا، ان سے غلطی ہو جائے تو آپ ان کا بریکنگ نیوز اور اپنے دماغ میں فٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ غلطیاں کرتے ہیں، یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، ان کو بتاؤ، ان کو پھیلاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی جو ٹاپک ہے وہ بہت میرے دل کو چھو جانے والی ایسی ٹاپک ہے، جو کسی ایک ایسے انسان نے جو دنیا کے لحاظ سے اچھا، عقل مند، پڑھا لکھا ہے، لیکن اس نے ایک ایسی غلطی کر دی جو ویڈیو میں مجھے بنانا پڑا۔ ان سے بات چیت بھی ہوئی 1 گھنٹے کے قریب، دل بہت اداس کی طرح ہو گیا کہ اگر کسی چیز کی نالج نہیں رہے تو اس پر بات چھڑنا یا بات بتانا صحیح نہیں ہے۔ آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک حافظ، ایک عالم، ایک مولانا، ایک مفتی پر کسی چیز کی تہمت یا الزام یا پھر کوئی ایسی چیز سب سے بڑا ظلم ہے۔ میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ غلطی نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یہ تھا کہ اس چیز کو ان کو بتائے، ان کو سکھائے، ان کو بولے کہ آپ یہ غلطی کیے ہیں۔ چھوٹے مطلب ایک انسان کو اور ایک عالم، ایک حافظ کو جب کوئی تہمت لگاتا ہے تو ان کا کیا ظلم ہوتا ہے وہ سنیے۔ کہ جو انبیاء ہے نا، انبیاء، وہ عالم جو ہے انبیاء کے وراثت ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، قرآن شریف کی آیت ہے کہ جو عالم ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے، دین کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے انبیاء کے وراثت ہے۔ تو اگر آپ انبیاء کو، مطلب عالم کو مطلب الزام لگائیں گے یا کچھ ایسا چیز بولیں گے تو کہاں جائے گا؟ انبیاء پر جائے گا، اور انبیاء کے بعد پھر نبی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ، آپ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ پر۔ تو یہ جو تہمت لگاتے ہیں، جو کچھ معلوم جانکار نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود بھی، یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے، اور اپنے آپ کو ایک نیچا دکھا رہا۔ بس میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر ایک انسان، چاہے وہ عالم ہو، مولانا ہو، غلطی نہیں کرتے ہیں۔ غلطی کا اگر بات ہے تو سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان سے غلطی ہوئی جنت میں، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لیا۔ لیکن ہمارے نبی نے اگر کسی اچھے عالم، حافظ یا کوئی بھی انسان کی غلطی کر دے تو ان کو اس بات کو چھپا دیا جائے، یا اس بات کو انہی کو کہہ دیا جائے یہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن سبھی کو سنا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کو آپ کے پاس جو عذاب ہے وہ آ کر رہے گی۔
یہ میں طے جانتا ہوں. یہ مجھے کس شکل میں آئے گی, کس پرابلم میں آئے گی, یہ مجھے نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ آ کے رہے گی. تو میں سبھی بھائی, دوستوں, بہنوں اور سبھی عزیز ساتھیوں سے اپنے دل کے گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی, چاہے وہ عالم ہو, حافظ ہو, مفتی ہو, یا پھر کوئی ادنا درجہ کے لوگ ہو, چاہے وہ کتنا بھی گرا ہو, تو اس کو اسی ٹائم بتا دو. کسی کے سامنے شیئر نہ کرو, سینڈ نہ کرو, اپنی باتوں کو دوسرے تک, اس کو گناہ کے, اس کے عیب کو دوسرے مت بتاؤ. یہ سب سے بڑا گندگی ہے, گناہ ہے, ناچیز ہے, حقیر ہے. جتنی بھی چیز نیچے بتا دو وہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو میں اتنا دل کے اندر سے لگ رہا کہ میں کیا کیا کہوں, لیکن یہ جانتا ہوں کہ جتنے بھی کہو گے, جتنی زبان سے کھولو گے, اتنے گندگی بڑھتے جائے گی. تو میں سبھی دوستوں سے پیار سے اور اپنے التجا سے, معذرت سے کہنا چاہتا ہوں, اور مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ آپ کسی پر بھی, عالم, حافظ, قاری یا کوئی ادنا درجے کی انسان, ایمان والا مسلمان یا غیر مسلم پر بھی, جو ہندو ہے اس پر بھی الزام, تہمت لگانے سے پہلے ایک بار اپنے اندر جھانک لے کہ میں کیوں تہمت لگا رہا ہوں. اگر وہ غلط ہے تو ان کو بتاؤ, سکھاؤ, سمجھاؤ. نہیں سمجھ رہے تو چھوڑ دو. اپنے دل میں رکھو کہ یہ گناہ کیا ہے, یہ غلط کیا ہے, انشاءاللہ میں اس طرح غلط نہیں کروں گا. لیکن آپ دوسروں کو بتاؤ گے ان کے, تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ ہمارے نبی نے اور آپ کے نبی نے یہ ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ غلطیوں کو کس طریقے سے, ان کی غلطیوں کو کس طریقے سے بتائے, سمجھائے, سکھائے تو وہ غلطی صحیح کر سکتا ہے. لیکن اسی غلطیوں کو تم دوسروں کو بتاؤ گے تو وہ غلطی جو گناہ کیا ہے اس سے زیادہ گناہ آپ کو ملے گا. تو میں اس چیز کو میں سوچ کہ اگر نہیں کہوں گا تو ایک پیدا ہوا ہے جو حافظ عالم کے اوپر تہمت یا الزام لگا رہا ہے, ایسے ہزار بھی پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن میرے ویڈیو کے ذریعے اگر ہر ایک انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی بھی ادنا درجہ سے لے کر اور اعلیٰ درجہ, کیونکہ جو اس حافظ اور قاری اور عالم کو, مفتی, جو ان کا جو لنک ہوتا ہے نا, لنک جو جڑا ہوا ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹ اسلام سے ہوتا ہے, ڈائریکٹ مذہب سے ہوتا ہے. ایک نارمل آدمی کے ان کو چاہے مسلمان ہیں, ہے نا, لیکن ایک حافظ اور قاری اور عالم کے جو ریزن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اسلام سے ہوتا ہے, اسلام پر جاتا ہے کہ ان کے اسلام ہی ایسا ہوگا. تو ہم کوئی بھی غلطی کریں تو ان کو برا سمجھے. اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے, اگر ان سے زیادہ طاقت ہے تو زبان سے روکے. اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کسی کے اپنے دل میں برا رکھے اور کسی سے ہم شیئر نہ کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی کرتے تھے مجمع میں تو ان کو پکڑ کر لا کے اکیلے میں سمجھایا کرتے تھے کہ یہ غلط چیز ہے. تو یہ ہمارے اور آپ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے, بتایا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بس کسی کی برائی دیکھے نہیں, کسی برائی سنے نہیں, سب پر لگا دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور آپ کا اس کا الزام, اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. مجھے اتنا یقین ہے, دل سے یقین کر رہا ہوں. آپ کی کس شکل میں آئے گی, کس پریشانی میں آئے گی, کس دکھ درد میں آئے گی, یہ مجھے پتہ نہیں, یہ اللہ جانتا ہے. ان عالم الغیب اللہ ہے. لیکن یہ آپ اگر توبہ نہیں کیے, معافی نہیں مانگے کہ میں یہ غلط زبان سے کہہ دیا ہوں, آئندہ ایسا نہیں کہوں گا, تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, غفور الرحیم ہے. ورنہ یہ عذاب کسی بھی شکل میں آپ کے اوپر آ سکتا ہے. آپ دھیان رکھیں, یہ مجھے پکا یقین ہے 100% کہ آپ کسی پر تہمت لگا رہے ہیں, ایک عالم پر, ایک حافظ پر, ایک اچھے وہ انسان پر جس کے لنک, جس کے جو وراثت انبیاء سے جڑا ہوا ہے, نبی سے جڑا ہوا ہے, اس کی اگر آپ تہمت, الزام لگا رہے ہیں. وہ غلطی کیا ہے, لیکن اس کو الزام کس طریقے سے لگا رہے ہیں اور کس کو بتا رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, یہ آپ کے عذاب بن سکتا ہے, گناہ بن سکتا ہے. ان کو غلط سمجھے آپ کہ ہاں بھائی یہ غلط ہے, سب ایسا نہیں ہوا, کوئی ہے, کیونکہ گناہ سبھی سے ہو جاتا ہے, غلطیاں سبھی سے ہو جاتا ہے, لیکن اس کو شیئر کرنا, غلط کرنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو آپ میری باتوں کو, فیلنگ کو سمجھ گئے ہوں گے. میں زیادہ ویڈیو بنانے کا مقصد نہیں تھا, لیکن میرا دل و دھڑک رہا تھا کہ جب تک ویڈیو نہیں بناؤں گا, جب تک دوسرے تک نہیں پہنچاؤں گا, ہر ایک کے پاس کال نہیں کر سکتا اور ہر ایک کو الگ میں پرسنل سمجھا نہیں سکتا, سکھا نہیں سکتا, لیکن ویڈیو کے ذریعے ہر ایک کو بتا, سکھا, سمجھا سکتا ہوں. تو میں سبھی سے درخواست, اپیل, ریکویسٹ اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کسی حافظ عالم کو مرتبہ نہیں دے سکتے ہیں. کسی عالم کو, کسی حافظ کو ان کے رتبہ, ان کا مقام نہیں دے سکتے, مت دیجیے.
کسی عالم کے حافظ کو مقام کو اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو مت دیجیے. میں یہ نہیں بولتا کہ اس کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن ان کی برائی، ان کی تہمت، الزام مت لگائیے. آپ کا اگر بڑائی اور اعلیٰ درجے کے اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ برائی کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے آپ کو. بہت دکھ درد، میں تو ایسا لگ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر زیادہ کچھ کرنے سے ہوگا نہیں، لیکن میں ویڈیو بنا کے انشاءاللہ سب تک پہنچاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ آپ کسی عالم، حافظ اور مفتی پر الزام لگانے سے پہلے ایک بار سوچ لیجئے گا کہ وہ جو بیچارے اپنی زندگی میں کچھ سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال جو مدرسے میں گزار رہے، وہ کس لیے؟ وہ اسلام کے خاطر، اسلام کے خاطر. اور اس سے اگر غلطی ہو جائے تو تم لوگ مل کر اس کی الزام لگاتے ہو. وہ کس لیے؟ کمانے کے لیے مدرسے پڑھ رہے تھے. وہ اسلام کی چرچا کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ اپنی زندگی کو کس کے لیے؟ زندگی کو خاک میں ڈال رہے تھے کہ جب تک میں مدرسے میں رہوں گا، کچھ تعلیم حاصل کروں گا، دوستوں تک پہنچاؤں گا. اگر ان سے ایک غلطی ہو گئی تو آپ لوگ بس اس غلطی کو پھیلانے میں لگ گئے. ان کی کتنے سال کی محنت کو آپ 1 سیکنڈ میں بیکار کر دیتے ہیں. کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کو. میں آپ سے کیا کہوں، کیسے کہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن مجھے لگا نہیں، ویڈیو بنانی چاہیے، ایک ایسی ویڈیو جو آپ کے کانوں کو پھاڑ دے، آپ کو دماغوں کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ ایک عالم کا مرتبہ، میرا ہاتھ بھی کپ رہا، ایک عالم، ایک حافظ کا مرتبہ تم کیا جانو کہ کیا ہوتی ہے اس کی زندگی. وہ ایک عالم، ایک حافظ اور ایک قاری، ایک مفتی اپنی زندگی کو خاک میں لے کر کس لیے؟ صرف اسلام کے خاطر، کہ ہمارا اسلام جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے وہ دنیا تک پہنچائے، ایک ایک مسلمان، ایک ایک انسان کے اندر سکھائے. وہ اس لیے کمانے کے چکر میں نہیں. ان کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ 10,000، 15,000. اس کے خاطر وہ سوچتے نہیں کہ میں کتنا، مجھے فیوچر کیا ہے. وہ صرف اسلام کو لے کر وہ چلتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے مجھے جو سکھایا ہے میں لوگوں تک پہنچاؤں گا. لیکن صرف ایک غلطی اگر ان سے ہو گئی تو آپ لوگ چھوڑتے نہیں، اسے بھی نہیں چھوڑتے. ان سے ایک غلطی ہونے کے آپ ان کی جو چرچا کر دیتے ہیں، نیوز بنا دیتے ہیں، بریکنگ نیوز بنا دیتے. بریکنگ نیوز یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا حالت. جو ایک شیطان ہے ان کی تو ہے ہی، وہ تو سوچتے ہیں کوئی ایسا غلطی کرے عالم، حافظ، قاری تو ان کو تہمت لگا دے، ان کو چرچا میں پھیلا دے، ان کو نیوز بنا دے، ان کو خبر بنا دے. لیکن ایک ایمان والا، ایک عقل مند، ایک اچھے انسان بھی اگر اس کام کو کرے تو اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گنہگار، اس سے بڑے حقیر، اس سے بڑے غلیظ کوئی نہیں ہو سکتا. میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا، نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مجھے بہت درد ہوا جب ایک عالم پر، ایک حافظ پر اس طریقے سے تہمت اور اس طریقے سے باتوں کو جب بتائیں تو میرے تو بس میں کیا کہتا. لیکن زیادہ بولنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. میں خود اپنے آپ کو الزام یہ کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے بحث کیوں کی. لیکن اگر بحث نہیں کرتا تو وہ یہی سوچتی کہ اس نے صحیح سمجھ لیا. اللہ مجھے معاف فرمائے، بہت ساری غلطیاں میرے سے بھی ہو جاتی ہے، سب سے ہو جاتی ہے. لیکن کسی چیز کو پھیلانا، غلطیوں کو، سب سے بڑا ظلم ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری، ایک مفتی اپنی زندگی کو خاک میں لے کر اسلام کی خاطر کیا کیا نہیں کرتا ہے. اپنی روٹی، اپنی نیند سب کو حرام کر دیتا ہے. کھانا پینا، سونا، رہنا سب کو، اسے کچھ بھی نہیں ملتا، فیوچر کچھ نظر نہیں آتا. کیوں؟ صرف ایک نظر آتا ہے کہ اگر میں عالم بن گیا، میں حافظ بن گیا، میں مفتی بن گیا، میں قاری بن گیا تو اسلام کو، ڈنکا کو آگے تک پہنچاؤں گا. جس اسلام کو، جو آپ تک اسلام پہنچا ہے، اسلام جو آپ مسلمان کہتے ہیں، اس کو کس طریقے سے انبیاء نے، نبیوں نے، انبیاء نے، صحابہ نے، تابع تابعین نے، بزرگان دین نے آپ تک پہنچایا. خون میں لت پت ہو کر، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماتا پتا سب کو چھوڑ کر دین کے خاطر، پھیلانے کے خاطر وہی کام ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری، ایک مفتی کر رہا ہے. لیکن اگر ان سے ایک غلطی ہو گئی تو ان کا آپ بریکنگ نیوز بنا دیتے ہیں. ان کا آپ کیا بناتے ہیں؟ بریکنگ نیوز.
کہ یہ تو عالم حافظ ایسا کر دیتا ہے. اللہ توبہ کرے. ان کو چھپا نہیں سکتے کیونکہ جب وہ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کے پلے نہیں پڑتا. آپ کو جو دماغ ہے بھیجا، جو اگر انبیاء، قاری، مفتی، عالم اگر اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کو جو بھیجا ہے نا دماغ، یہ اندر نہیں جائے گا. لیکن اگر وہ غلط کام، تھوڑا سا مسٹیک ہو جائے، غلطیاں کر دیں، کیونکہ غلطیاں تو حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلا انسان، ان سے غلطی ہو گئی تھی. تو انسان تو ہے ہی گناہ کا پتلا، شیطان سے ڈوبا ہوا، ان سے غلطی ہو جائے تو آپ ان کا بریکنگ نیوز اور اپنے دماغ میں فٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ غلطیاں کرتے ہیں، یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، ان کو بتاؤ، ان کو پھیلاؤ. اللہ توبہ کرے، اللہ معاف کرے ایسے لوگوں پر جو اگر اچھے کام کے اگر ان کے نہیں ہوتا ہے، اچھے کام کو دماغ میں نہیں گھستا ہے تو گندگی کام گھسا لیتے ہیں. ایک کتنا پورے دن بھر رات دن ایک کر دیتا ہے صرف اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو بتانے میں، اسلام کو سکھانے میں، وہ پلے نہیں پڑتا. لیکن اگر وہی انسان ایک غلطی کر دے تو آپ لوگ سب مل کر کیا کرتے ہیں، ان پر تہمت، ان کو شیئر کرتے ہیں. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ اسلام پھیلا رہے ہیں ہم بھی پھیلائیں، ان کی غلطیوں کو چھپائیں، اچھائیوں کو بڑھائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیا ہم اتنے بھی ہمارے دل والے نہیں ہیں کہ کوئی بھی غلطی کرے، ادنی انسان سے لے کر عالم مفتی تک اس غلطی کو چھپا دے؟ کیونکہ عزت کو چھپانا ہماری ذمہ داری ہے اور اچھی چیز کو بتائیں. تو یہ ہمیں ایک انسانیت کے ناطے سوچنا سمجھنا سیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس میں کیا کہوں، اللہ معاف فرمائے مجھے. اللہ کہ ایسے لوگ ہیں. چلیے میں جو بھی غلطی اسے معاف کیجیے گا. میں بہت ساری چیز بول دیا ہوں اور ایموشن میں ہو گیا ہوں، بہت ساری چیز بول دیا، معاف کیجیے گا، لیکن بولنا پڑا. میں گلزار ندوی GNB1 704 یوٹیوب چینل سے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا بھی اور آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ ایک ایمان والا ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ قاری، عالم اور انبیاء کے وراثت کے محبت کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، اسلام آپ کی طاقت ہے، ایمان آپ کی طاقت ہے، اور انبیاؤں نے، نبیوں نے کس طریقے سے اسلام پھیلایا اور اس پہ اگر کچھ سمجھ میں آئے اگر آپ کا یہ، تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اداس پھرتے ہو کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں.